جلالہ عم نوالہ کا پاک ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا نام سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ جس طرح اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے تمام کائنات پر، تمام کائنات کی مخلوق پر افضلیت، برتری اور بزرگی رکھتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کائنات میں کوئی چیز بھی اللہ کے ہمسر نہیں، اللہ کے برابر نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام سب سے بڑا، اللہ کا نام سب سے زیادہ بابرکت، اللہ کا نام سب سے عظمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک تو کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں، اور اللہ کی کما حقہ معرفت بھی ممکن نہیں۔ اللہ کی کنہا اور اللہ کی حقیقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے اور اپنی ذات سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے نام کے ذکر کا اور اپنے نام کے ورد کا اپنے بندوں کو حکم فرمایا کہ میرا نام کثرت سے لیا کرو، میرا ذکر کیا کرو، اس سے میری برکتیں حاصل ہوں گی، اللہ تک رسائی ہوگی، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کا نام سب سے بڑا، اور اسی وجہ سے اس کائنات کو بقا اور اس کائنات کو اس وقت تک قرار ہے جب تک اس دنیا کے اندر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ جس دن یہ دنیا اور یہ کائنات اللہ کے ذکر سے محروم ہو جائے گی، اس وقت اس دنیا کو اور اس کائنات کو فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ خود آقائے دو جہاں رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا ایک بھی باقی رہے گا۔ اور جب اس دنیا کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا اور یہ زمین اللہ کے ذکر سے محروم ہو جائے گی، تو پھر یہ تمام کائنات کو، زمین آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اور فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اسی سے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس دنیا کے اندر، اللہ آسمانوں میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تنہائی میں اس کو یاد فرماتا ہے۔ جو جماعت میں لوگوں کے درمیان اور لوگوں کے مجمع میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور نورانی اور معصوم مخلوق فرشتوں کے درمیان اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کسی معمولی انسان کا کوئی افسر اپنی مجلس میں ذکر کرنے لگے یا تنہائی میں اس کو یاد کرنے لگے، کسی رعایا کے آدمی کو کوئی بادشاہ اور کوئی حاکم تنہائی میں یاد کرے یا اپنے وزراء کے درمیان یا اپنے خاص ارکان سلطنت کے درمیان اور اپنے دربار میں اور اپنی مجلس میں یاد کرے، تو اس رعایا کے آدمی کے لیے اس سے زیادہ شرف اور عزت کی کیا بات ہوگی، اور خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا کہ میرا بادشاہ کے یہاں تذکرہ ہوا، بادشاہ کے دربار اور بادشاہ کی مجلس میں میرا تذکرہ کیا گیا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو جب دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی، بڑا انسان کسی معمولی انسان کا اپنی مجلس میں تذکرہ کرتا ہے تو لوگ اس کو فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ میرا وہاں بھی نام لیا گیا، میرا وہاں تذکرہ کیا گیا۔ اس دنیا کے اندر جو اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ اپنی مجلس میں، اللہ اپنے دربار میں فرشتوں کے درمیان اس کا تذکرہ کرے، اس انسان کی عظمت، اس کی خوش نصیبی اور نیک بختی کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کا اللہ اپنے یہاں تذکرہ کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اس روئے زمین پر اور اس کائنات کے اندر
کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان نہ کرتی ہو اور اللہ کا تذکرہ نہ کرتی ہو، لیکن یہ انسان جس کو اللہ نے اپنی عبودیت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اپنا نام لینے کے لیے پیدا کیا تھا اور اللہ نے اپنے ذکر کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا تھا، آج یہ اللہ کا بندہ اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اللہ کے ذکر سے محروم ہے، اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ کا تذکرہ کرتی ہے، اگرچہ اس ذکر کو اور اس تسبیح کو ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جس طریقے سے کوئی آدمی جاب کی اور سروس کی تلاش میں ہو اور اس کے لیے کسی کمپنی سے آفر آیا، اب انٹرویو کے لیے وہ جاتا ہے اور جانے کی تیاری کرتا ہے، تو اس کے گھر والے، اس کے والدین، اس کے بھائی بہن، دوست احباب، تمام کے تمام ہر وقت اس کو یہی سمجھائیں گے کہ تجھ سے یہ سوال کریں تو یہ جواب دینا، تجھ سے یہ سوال کریں تو یہ جواب دینا۔ اگر چند دن باقی ہیں تو ہر روز اور ہر روز کے ہر گھنٹے اور ہر گھنٹے کے ہر منٹ اور سیکنڈ کے اندر یہی چیز دماغ کے اوپر سوار ہوتی ہے، گھر والوں کو اسی کی فکر ہوتی ہے اور گھر والوں اسی کا اس سے تذکرہ کرتے ہیں۔ جب دنیا کے اندر صرف ایک معمولی ملازمت کے لیے، ایک جاب اور ایک سروس کے لیے ہر وقت دماغ پر وہی چیز سوار اور گھر والے اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر ایک گزر بسر کا ذریعہ مل جائے گا، ایک معاش مل جائے گی، ایک روزگار مل جائے گا۔ جب دنیا کے اندر ایک معمولی فائدے کے لیے اپنے دل اور دماغ کے اوپر اتنا سوار کر رکھا ہے کہ ہر وقت اسی کا تذکرہ، گھر والے اسی کا تذکرہ، وہ اللہ جس کا ذکر سب سے بڑا ہے، وہ اللہ جس نے اپنی بندگی کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، وہ اللہ جس نے آخرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، وہ اللہ جو آخرت کے اندر دنیا میں تیاری کرنے کے نتیجے میں جنت عطا فرمائے گا اور جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا، اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہمیں اپنے دل اور دماغ پر اللہ کے ذکر کو کس قدر سوار کرنا چاہیے اور کتنا اللہ کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ ہماری یہی حالت ہونی چاہیے کہ ہمارا ایک انٹرویو وہاں لیا جائے گا، ہمارا ایک امتحان وہاں لیا جائے گا، اللہ دنیا کے اعمال کے بارے میں ہم سے سوالات کرے گا، جو صحیح جواب دے گا اس کے لیے کامیابی، اور جو سوالات میں چوکا اور غلطی کی یا ناکام ہوا اس کے لیے ابدی جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور وہاں کامیابی عطا فرمائے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم، انہوں نے اپنے ایک سفر نامے میں لکھا کہ میں امریکہ گیا، وہاں ان کے دوست ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ میرے یہاں آئیے، میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں اور دل کا سب سے اعلیٰ ڈاکٹر ہوں، میں دل کا چیک کرتا ہوں اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ رگوں سے خون لیتا ہے اور دل کس طریقے سے تمام پورے بدن کے اندر خون کو سپلائی کرتا ہے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم تشریف لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ان کو لٹایا اور پھر مشین لگائی اور اسکرین پر دکھایا۔ اس اسکرین پر امریکہ کے اندر یہ دکھایا گیا کہ کہاں سے خون دل کے اندر آتا ہے، کن کن رگوں سے سپلائی ہوتا ہے اور دل پھر کس طرح پمپنگ کرتا ہے اور کس طرح پورے بدن کے اندر سپلائی کرتا ہے۔ تو دل کے اندر آنے اور جانے والی رگوں کے اندر اس مشین اور اس اسکرین پر خون دوڑتا ہوا اور جاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی طرح ایک آواز نظر آتی ہے جب دل حرکت کرتا ہے۔ ڈاکٹروں نے امریکہ کے اندر اس آواز کا نام رکھا لب ڈب، لب ڈب، اس طرح آواز وہ کرتا ہے۔ لہٰذا ان کو دکھایا گیا کہ دیکھو آپ کے خون کے اندر جو رگیں آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں، خون یہ سپلائی ہو رہا ہے اور خون دل لے بھی رہا ہے، اور پھر کان لگا کر سنا کہ دیکھو اس سے دل کی ایک آواز آ رہی ہے اور ڈاکٹر اس کو لب ڈب کہتے ہیں۔ وہاں مشین کو روکا اور حضرت مولانا دامت برکاتہم نے فرمایا ذرا غور سے سنواؤ، لہٰذا غور سے سنوایا گیا تو لب ڈب جب دل حرکت کرتا ہے تو اس طرح کہہ رہا تھا۔ حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا یہ آواز جس کو تم سمجھ رہے ہو یہ لب ڈب کی آواز نہیں، بلکہ یہ آواز کر رہا ہے رب 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 رب۔ یہ دل جو حرکت کرتا ہے، چاہے کافر ہو، چاہے مجوسی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، اللہ کی وحدانیت بلکہ اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا بھی اگر کوئی ہو،
جسے ہم کمیونسٹ اور دہریہ کہتے ہیں، اس کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ ڈاکٹر چونکہ دہریے ہیں، ملحد ہیں، سمجھ نہیں پاتے اور اس آواز کو لب ڈب کی آواز دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دل بھی جو دہریے کا دل بھی ہے، رب 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 اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ ہم اللہ کا ذکر کریں، دیکھو کتنی اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، کتنی اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ جو اگر ظاہری شکل و صورت بھی بنا لے اور روا روی میں بھی اللہ کا ذکر کرے، ایک وقت وہ آئے گا کہ دل کی گہرائیوں سے، دل کے جذبات کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے ذکر کی اس کو توفیق نصیب ہو جائے گی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، تقریباً 14 سال کی عمر ہے۔ آپ فتح مکہ کے بعد حنین کی جانب جاتے ہیں، ایک جگہ آپ نے قیام کیا اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک صحابی کو آپ نے حکم دیا کہ نماز کے لیے اذان کہو۔ ان صحابی نے جب اذان کہی تو پاس کے قبیلے کے کچھ بچے، چھوٹے بڑے جوان وہاں موجود تھے۔ صحابی جب اذان کہہ رہے تھے تو جس طریقے سے بہت سارے اوباش ہوتے ہیں وہ نقلیں اتارتے ہیں، اسی طریقے سے یہ کافروں کے بچے تھے، ان صحابی کی اذان کی نقل اتارنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ جب اذان مکمل ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑ کر لاؤ ان کو۔ لہٰذا جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آتا ہوا دیکھا تو وہ تو بھاگ کر چلے گئے، لیکن ابو محذورہ رضی اللہ عنہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے تھے۔ انہیں شرم آئی کہ میں اتنا بڑا جوان ہونے والا ہوں، میں ان کو دیکھ کر بھاگوں، لہٰذا وہ نہیں بھاگے۔ صحابی ان کو پکڑ کر لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ نے دست شفقت ان کے سر پر رکھا اور بڑے پیار اور محبت سے فرمایا ذرا وہی کلمات کہو جو تم کہہ رہے تھے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے کلمات دہرائے، کہا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی بڑائی کا تو سبھی اقرار کرتے ہیں، وہ کافر بھی اقرار کرتے تھے، بے تکلف کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دیتا ہوں۔ ذرا اس سے وہ جھجکے، کیونکہ وہ اللہ کو بڑا تو مانتے تھے لیکن خدا کی خدائی میں شریک کرتے تھے، لیکن ڈر کی وجہ سے اس کلمے کو بھی کہہ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہو۔ اب ظاہر جھگڑا اسی بات کا تھا کہ اللہ کے رسول کو نبی اور رسول نہ مانے۔ اللہ کے رسول نے جب کہا اور تو انہوں نے ان کلمات کو بھی اپنی زبان سے ظاہری طور پر اور روا روی کے طور پر ادا کیا، لیکن جب ادا کیا تو یہ شہادت اور وحدانیت کی جب رسالت کی گواہی دی ہے تو ان کے دل کے اندر یہ بات اتر گئی۔ اذان کے کلمات جب مکمل ہو گئے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ۔ انہوں نے ظاہری طور پر یہ کلمات اللہ کی بڑائی کے، رسول اللہ کی رسالت کے ادا کیے تھے، دل سے ادا نہیں کیے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کرنا چاہا اور چھوڑا کہ جاؤ، تو اب وہ جانے کے لیے تیار نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب تو میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو گئے۔ اور 60 سال تک انہوں نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز کی اذان دینے کی خدمت انجام دی ہے۔ تو دیکھو ظاہری طور پر کلمات اذان انہوں نے ادا کیے، اللہ کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کو ان کے دل کے اندر اتار دیا، دور مشرف با اسلام ہوئے اور اللہ نے ان کو حرم کا مؤذن بنا دیا، جن کو ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب چیف جسٹس بنائے جا رہے تھے اور خلفائے بنو عباسیہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہی نصیحت کی کہ بیٹا تم جہاں بھی جاؤ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، تاکہ تمہارے ذکر کرنے سے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب ہو، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت دل کے اندر اتر جائے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت کی، جبکہ چیف جسٹس اور قاضی القضات بنائے گئے، اس سے پہلے ان سے پہلے کوئی بھی مملکت اسلامیہ کا چیف جسٹس اور قاضی القضات نہیں بنایا گیا تھا۔ اتنا بڑا عہدہ نصیب ہوا، لیکن ہر وقت اللہ کا ذکر، اس لیے کہ یہ عہدہ اللہ کے ذکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت اور وقت نہیں رکھتا ہے۔
वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। हमें चाहिए कि हम उठते बैठते सोते जागते दुनिया के अंदर कारोबार में मशगूल हैं, हम चाहें तो दिल बयार दस्त बकार हमारे हाथ पैर कारोबार के अंदर मशगूल हो, लेकिन जुबान के ऊपर अल्लाह का जिक्र करना चाहें तो बड़ा आसान है। अल्लाह का जिक्र भी अदा कर सकते हैं और कारोबार भी कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कसरत के साथ अपने जिक्र की तौफीक नसीब फरमाए। وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء